السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں نعیم زبیری۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے بحرین کے ساتھ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کینیڈا کے سرمایہ کاروں کو پاکستان کے مختلف اقتصادی شعبوں میں سرمایہ کاری کی تمام سہولتیں فراہم کرنے کا یقین دلایا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے وزیر نے کہا ہے کہ چین کے سن واک گروپ نے پاکستان کے ٹیلی کام کے شعبے میں $2 ارب سرمایہ کاری کی خواہش ظاہر کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ جمعرات تک بڑھا دی ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے عام انتخابات 28 مئی کو ہوں گے۔ بری فوج کے سربراہ نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پنجاب کا یوم ثقافت آج اس عزم کے ساتھ منایا گیا کہ صوبے کے عوام کی شاندار روایات کو اجاگر کیا جائے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی ایجنسیاں اور فوجی تحریک آزادی کو دبانے کی مہم میں کشمیریوں کے گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چین سرحد پار سفر کی سہولت کی فراہمی کے لیے کل سے غیر ملکیوں کو تمام کیٹیگریز میں ویزے جاری کرنا شروع کرے گا۔ پاکستان سپر لیگ میں لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کے درمیان میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اور محکمہ موسمیات نے جمعرات سے ملک کے بیشتر حصوں میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مختلف شعبوں میں بحرین کے ساتھ دو طرفہ تعاون میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ بحرین کے نیشنل گارڈ کے کمانڈر جنرل شیخ محمد عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ سے باتیں کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ دو طرفہ تعلقات کی مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے خصوصی طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی، ادویات، تعمیرات، تحفظ خوراک اور پاکستان کے ہنرمند اور غیر ہنرمند افرادی قوت کی برآمد میں مزید دو طرفہ تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ دورے پر آئے معزز مہمان نے دونوں ممالک کے درمیان گہرے دو طرفہ تعلقات کا اعتراف کیا اور دلچسپی کے تمام شعبوں میں انہیں مزید مضبوط بنانے کی خواہش ظاہر کی۔ سینٹ کے چیئرمین محمد صادق سنجرانی نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ انہوں نے ملاقات کے دوران ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مؤثر قانون سازی کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی غور کیا گیا۔ چیئرمین سینٹ نے ایوان بالا کی گولڈن جوبلی کی 3 روزہ تقریبات کے سلسلے میں آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں مصوری کی نمائش کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قانون سازی اور قومی اتحاد کے فروغ میں سینٹ کا کردار بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام وفاقی اکائیوں کی مساوی نمائندگی کے لیے 1973 میں سینٹ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس سے پہلے چیئرمین سینٹ نے آج گولڈن جوبلی تقریبات کے سلسلے میں پاکستان پوسٹ کی جانب سے یادگاری ٹکٹ، ایک یادگاری سکے اور یادگاری تمغے کا بھی افتتاح کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے سینٹ کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں کل دن 11 بجے طلب کیا ہے۔ اجلاس میں قومی اہمیت کے امور پر بحث کی جائے گی۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے پاکستان میں کینیڈا کی سرمایہ کاری کو سراہا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے حکومت کی مکمل حمایت اور تعاون کی پیشکش کی ہے۔ وہ پاکستان میں کینیڈا کی ہائی کمشنر لیسلی اسکینلن کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ ملاقات کے دوران وزیر خزانہ نے پاکستان میں سیلاب زدگان کی مدد پر کینیڈا کی حکومت کی تعریف کی۔ فریقین نے مجموعی عالمی صورتحال کے علاوہ پاکستان میں حکومت کی معاشی پالیسیوں اور پروگراموں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات اور تجارت، سرمایہ کاری اور موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر غور کیا۔ اس موقع پر کینیڈا کی ہائی کمشنر نے پاکستان اور کینیڈا کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے لائف سٹاک کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی اپنانے پر زور دیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے ظفر اقبال سے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے آج لاہور میں ہیلتھ سیکیورٹی کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہتر تحقیق اور مناسب فارم مینجمنٹ کے ذریعے دودھ کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں کو اپنی تحقیق پر عمل درآمد کرنے کے لیے صنعت کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ احسن اقبال نے کہا کہ ہمیں پاکستان کو
برآمداتی معیشت بنانا ہے۔ $10 ارب سے زیادہ ہم زراعت سے متعلق امپورٹس کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے بھی موقع ہے وہ اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو فوکس کرے فار 2 reasons: 1 for its development and 2 for its survival۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ملک پالیسیوں کے تسلسل کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر سید امین الحق نے کہا ہے کہ آئی ٹی اور ٹیلی کام کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں ختم کی جائیں گی۔ انہوں نے یہ یقین دہانی آج اسلام آباد میں چیئرمین مسٹر ہو کی قیادت میں سن واک گروپ کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کرائی۔ ملاقات میں سن واک گروپ کے وفد نے 1 لاکھ کلومیٹر کے علاقے میں آپٹیکل فائبر نیٹ ورک بچھانے کے لیے $2 ارب کی سرمایہ کاری کا ارادہ ظاہر کیا۔ سید امین الحق نے وفد کو بتایا کہ آپٹیکل فائبر نیٹ ورک کی تنصیب کے لیے رائٹ آف وے کے سلسلے میں وزارت ریلوے اور نیشنل ہائی ویز اتھارٹی کے حکام سے مذاکرات جاری ہیں۔ سن واک پرائیویٹ لمیٹڈ چین کی نجی ٹیلی کام اور ٹیکنالوجی کمپنی ہے جس نے پاکستان میں TIP لائسنس حاصل کر رکھا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ بروقت انتخابات سے ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال بہتر بنانے کی راہ ہموار ہوگی۔ وہ آج اسلام آباد میں کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز کے صدر کاظم خان کی قیادت میں ایک وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ صدر مملکت نے آئین کی پاسداری کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ انتخابات میں تاخیر سے جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ سیاسی جماعتوں میں اختلافات دور کرنے اور مساحلت کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرتے آئے ہیں۔ ملک کی مجموعی معاشی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ ان کی پختہ رائے ہے کہ پاکستان کبھی دیوالیہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہتر اور مؤثر مالیاتی انتظام سے ملک کو درپیش معاشی مشکلات پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے پاکستان گلوبل انسٹیٹیوٹ بل مجریہ 2022 کی منظوری دے دی ہے۔ بل سے پاکستان گلوبل انسٹیٹیوٹ کے قیام کی راہ ہموار ہوگی۔ تاجکستان نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار پاکستان کے لیے تاجکستان کے سفیر عصمت اللہ نصر الدین نے آج ریڈیو پاکستان کے چینل پلانٹ FM 87.6 کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے شعبے میں چیلنجز کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ اس سلسلے میں تمام مسائل بات چیت اور باہمی تعاون کے ذریعے حل کر لیے جائیں گے۔ سرکاری نشریاتی ادارے کے دورے کے موقع پر تاجک سفیر نے ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان محمد طاہر حسن سے بھی ملاقات کی اور تجارتی ثقافتی تعلقات کے فروغ کے لیے نشریاتی پروگراموں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے علامہ محمد اقبال کے ویژن اور کام کو اجاگر کرنے کے لیے مشترکہ منصوبے کی بھی تجویز پیش کی۔ سفیر نے تاجک صدر امام علی رحمان کی اردو میں ترجمہ کی گئی کتاب ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان کو پیش کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پنجاب کے 1.58 کروڑ گھرانوں کو رمضان کے لیے مفت آٹے کی فراہمی 25 شعبان سے شروع ہوگی۔ آج اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا وزیر اعظم نے دیگر صوبوں کو بھی یہ پروگرام شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے آٹے کی شفاف طریقے سے تقسیم کی خصوصی ہدایت جاری کی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے رمضان پیکج ہے اس کا جو آغاز پنجاب سے کیا ہے، اور اسی طرح وزیر اعظم پاکستان نے تمام صوبوں کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ وہ اسی طرز کے اوپر مفت آٹے کی فراہمی کا رمضان کے دوران بندوبست کریں اور اس کے پورے جو بجٹ ہے اس کی بھی تفصیلات کے ساتھ اور غریب لوگوں تک فراہمی یقینی بنائے۔ اس کا پورا سسٹم میکنزم جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے امپلیمنٹ ہو، اس کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے وزیر اعظم نے جو اس کو مانیٹر بھی کرے گی، اور صوبوں کے لیول کے اوپر بھی اس کی مانیٹرنگ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوگی۔ وفاقی وزیر نے کہا PTI چیئرمین عمران خان کے IMF کے معاہدے کے باوجود جس سے معاشی مشکلات پیدا ہوئی تھیں عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا حکومت اس معاہدے کے باعث IMF کی سخت شرائط منظور کرنے پر مجبور ہے۔ انہوں نے کہا قوم نے عمران خان کی پالیسیوں کو مسترد کر دیا ہے جو یو ٹرن لینے اور بیانیے تبدیل کرنے کے ماہر ہیں۔ ادھر پنجاب کی نگراں حکومت نے رمضان پیکج کے لیے 53 ارب روپے کی منظوری دے دی ہے۔ نگراں صوبائی وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد نے ایک بیان میں کہا کہ 60,000 سے کم آمدنی والے خاندانوں کو آٹے کے مفت تھیلے فراہم کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے
کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں جمعرات تک توسیع کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق تاریخ میں توسیع امیدواروں کے مطالبے پر کی گئی ہے، جس کا مقصد نامزدگی کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے مناسب وقت دینا ہے۔ الیکشن کمیشن نے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں بھی جمعرات تک توسیع کر دی ہے۔ 8 مارچ کو جاری کیے گئے انتخابات کے شیڈول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ انتخابات کے لیے ووٹ 30 اپریل کو ڈالے جائیں گے اور توقع ہے کہ سیاسی جماعتیں آسن اور شفاف انتخابی عمل کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کی ہدایت پر عمل کریں گی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ صوبائی اسمبلی کے لیے انتخابات اس سال 28 مئی کو ہوں گے۔ آج دوپہر اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں انتخابی تاریخ کے بارے میں الیکشن کمیشن کو آگاہ کر کے آئینی تقاضے کو پورا کر دیا ہے۔ گورنر نے کہا کہ ہمیں 7ویں مردم شماری کے تازہ اعداد و شمار کے نتائج کی روشنی میں حلقوں کی حد بندیوں سمیت امن و امان کی بگڑتی صورتحال اور دوسرے امور کے بارے میں تشویش تھی۔ گورنر نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن اور متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرامن اور شفاف انداز میں صوبے میں انتخابات کروائیں۔ ہم کوشش کر رہے تھے کہ پہلے ہم مشکلات کا حل نکالیں۔ ابھی بھی ہمارے مرج ایریا کے جتنے بھی قبائل حضرات ہیں وہ احتجاج پر ہیں کہ ہماری مردم شماری ہو جائے، پھر ہمارے حلقہ بندی ہو جائے اور اس کے بعد الیکشن کیے جائیں۔ لیکن یہ جو ان کے خدشات تھے، جو مشکلات تھی، وہ ہم نے بیان کر دی۔ جو ہمارے الیکشن کی ذمہ داری تھی تاریخ دینے کے لیے، تو ہم نے 28 مئی کی تاریخ ان کو دے دی اور 28 مئی میں الیکشن ہوں گے۔ بڑی فوج کے سربراہ سید عاصم منیر نے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج جنوبی وزیرستان میں پاک افغان سرحد پر اگلے مورچوں کے دورے کے دوران جوانوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ آرمی چیف نے مختلف ریاستی اداروں کے درمیان رابطوں، خصوصاً دہشت گردی کے خلاف مشترکہ جنگ میں پاکستان کے عوام کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ جنرل سید عاصم منیر نے زور دیا کہ پاکستان کے شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی اور ملک میں مکمل امن قائم ہوگا۔ بڑی فوج کے سربراہ نے وانا میں شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے اور فارمیشن ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، جہاں انہیں عملی تربیتی اور سیکیورٹی کے امور کے علاوہ نئے ضم شدہ اضلاع میں کیے جانے والے ترقیاتی کاموں کی پیش رفت سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ انہوں نے انسداد دہشت گردی اور نئے ضم شدہ اضلاع کے استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے ناگزیر سماجی اور اقتصادی ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے پر فارمیشن کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اپنی نفرت انگیز سیاست کے ذریعے ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ آج شیخ پورہ کے قریب فیض پور میں مسلم لیگ نون کے ایک ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون قوم کو اس حالیہ بحران سے نکالے گی جس کا سامنا اسے تحریک انصاف حکومت کے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے معاہدوں کے باعث کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران نے خود کو گھر میں چھپا رکھا ہے، جبکہ اپنے کارکنوں کو نام نہاد تحریک میں حصہ لینے کے لیے اکسا رہا ہے۔ وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی نے کہا ہے کہ شکایات کے ازالے کے طریقہ کار کو مزید بہتر بنانے کے لیے حکومت کے متعلقہ محکموں اور عدالتوں میں رابطوں کو مزید بہتر بنایا جائے۔ آج کراچی میں مجموعی کارکردگی کا جائزہ لینے کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے شکایت کنندگان کی رائے جاننے کے نظام کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اعجاز قریشی نے کہا کہ علاقائی دفاتر میں 54,000 شکایات پر تحقیقات اور سماعت جاری ہے اور عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں عالمی ادارہ محتسب کے صدر کرس فیلڈ نے آج کراچی میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ملاقات کی۔ اس دوران محتسب دفتر کی اہمیت، بروقت فراہمی انصاف اور دوسرے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سندھ حکومت بچوں کی تعلیم متاثر ہونے سے بچانے کے لیے صوبے بھر میں موسمیاتی اثرات سے محفوظ اسکولوں کی تعمیر کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ یہ بات سندھ کے وزیر تعلیم و ثقافت سید سردار شاہ نے کراچی میں بلڈنگ بیک بیٹر کے عنوان سے منعقدہ ورکشاپ میں کہی، جس کا اہتمام حکومت سندھ، عالمی اداروں، یونیسکو، عالمی بینک، USAID اور جائکا نے کیا۔ سید سردار شاہ نے کہا کہ صوبے کے 20% اسکول بارشوں سے مکمل تباہ ہو چکے ہیں اور 31% اسکولوں کو جزوی نقصان پہنچا ہے، جس سے صوبے میں 50% تدریسی عمل متاثر ہوا ہے۔
خیبر پختونخوا کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے ضلع شمالی وزیرستان کے بے گھر افراد کے لیے 35 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زیادہ رقم جاری کی ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے متی اللہ کی اس رپورٹ میں۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی خیبر پختونخوا کے مطابق یہ فنڈز سم کارڈ کے ذریعے 18,000 مستحق خاندانوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ مذکورہ متاثرین خاندانوں میں 11,000 کے قریب وہ خاندان بھی ہیں جو حال ہی میں افغانستان سے براستہ غلام خان بارڈر واپس آ چکے ہیں اور جن کی نادرا سے باقاعدہ تصدیق کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق ہر تصدیق شدہ متاثرہ خاندان کو 12,000 روپے نقد مالی امداد جبکہ 8,000 روپے راشن کی مد میں ہر ماہ باقاعدگی سے دیے جا رہے ہیں۔ آج پنجاب بھر میں پنجابی ثقافت کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال پنجابی ثقافت کے دن کا لوگو عام استعمال ہونے والی اونچی پگ کی بجائے پگڑی ہے تاکہ پنجاب کے عوام کی نمائندگی یقینی بنائی جا سکے۔ آج ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے پنجابی ثقافت کے دن کے موقع پر لہلہاتے سرسبز کھیتوں کی سرزمین پنجاب کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاق پاکستان کی قوس و قزح کا حسن، چولستان کے صحرا اولیاء کی سرزمین ملتان، پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ، فیصل آباد کے باصلاحیت اور پوٹوہار کے بہادر اور غیور لوگوں اور زندہ دلانے لاہور کے بغیر نامکمل ہے۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے آج کے دن کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہا کہ پنجابی ثقافت کا عالمی سطح پر اپنا منفرد مقام ہے اور پنجاب محبت، مہمان نوازی اور ہمدردی کی خوشبو کی دھرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن منانے کا مقصد معاشرے میں محبت، بھائی چارہ اور اتحاد پیدا کرنا ہے۔ نگراں صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عامر میر نے اپنے الگ پیغام میں کہا کہ پنجاب کی تہذیب کا شمار دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں ہوتا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کی وزارت نے 25 ستمبر سے 2 اکتوبر تک بھارت میں منعقد ہونے والے حضرت خواجہ علاؤالدین علی احمد صابر کے سالانہ عرس میں شرکت کے خواہش مند زائرین سے درخواستیں طلب کی ہیں۔ درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 31 مارچ ہے، جبکہ 200 پاکستانی زائرین کے انتخاب کے لیے قرعہ اندازی 5 مئی کو ہوگی۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے ترکیہ کے زلزلہ زدگان کے لیے امدادی سامان کا 5واں سامان بردار طیارہ روانہ کیا ہے۔ سردی اور آگ سے محفوظ 1200 فیملی خیموں پر مشتمل کارگو لاہور سے روانہ کیا گیا ہے۔ این ڈی ایم اے نے خصوصی پروازوں کے ذریعے اب تک ترکیے کو مجموعی طور پر 6000 خیمے روانہ کیے ہیں، جو اس ماہ کی 11 تاریخ کو شروع ہوئیں۔ اس کے علاوہ پی آئی اے کی پروازوں اور پاک بحریہ کے جہازوں کے ذریعے زلزلے سے متاثرہ ملک کو 2595 خیمے بھیجے گئے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے این آئی اے نے بھارتی فوج، پولیس اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر آج وادی کشمیر میں متعدد مقامات پر چھاپے مارے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق این آئی اے کے اہلکاروں نے سری نگر، پلوامہ، شوپیاں، کولگام اور اسلام آباد کے اضلاع میں چھاپے مارے، آزادی پسند لوگوں کے گھروں اور دفاتر کی مکمل تلاشی لی اور شناختی اور سفری دستاویزات، موبائل فون، لیپ ٹاپ، گھروں کے کاغذات اور زمینوں کی الاٹمنٹ کی دستاویزات ضبط کر لیں۔ ادھر وادی کشمیر میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر کی تصاویر اور ان کے بیانات والے پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں، جن میں حق قدرادیت کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے والے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے پر ان کی تعریف کی گئی ہے۔ سری نگر اور دیگر علاقوں میں کئی مقامات پر آرمی چیف کے بیان کے ساتھ پوسٹر دیکھے گئے ہیں، جس میں دنیا سے انصاف کو یقینی بنانے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ چین کل سے سرحد پار سفر کی سہولت کے لیے تمام کیٹیگریز میں غیر ملکیوں کو ویزوں کے اجراء کا عمل دوبارہ شروع کرے گا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ویڈن نے آج بیجنگ میں اپنی معمول کی بریفنگ میں کہا کہ جن غیر ملکیوں کے ویزوں کی مدت 28 مارچ 2020 سے پہلے تک تھی، انہیں چین میں داخلے کی اجازت ہوگی، کیونکہ چین سرحد پار سفر کی سہولت کے لیے اپنی ویزے اور داخلہ پالیسیوں کو بہتر بنا رہا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ سفارتی تعلقات معمول پر آنے سے یمن کی جنگ کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ ایران میں اقوام متحدہ کے مشن نے ایک بیان میں کہا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی سے یمن میں قومی بات چیت شروع کرنے اور جامع قومی حکومت کی تشکیل میں مدد ملے گی۔
روس نے یوکرین کے شہر بخموت پر قبضہ کرنے کی کارروائی تیز کر دی اور شہر کے گرد و نواح میں شدید لڑائی جاری ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ مشرقی حصے میں صورتحال انتہائی مشکل ہے۔ روس نے کہا کہ بخموت اور صوبہ ڈونیٹسک کے چاروں اطراف قبضہ کرنے کا راستہ کھولے گا، جو جنگ کا مرکزی مقصد ہے۔ یوکرین نے الزام لگایا ہے کہ جلا وطن ہونے والے ہزاروں بچوں کو کیمپوں میں رکھا جا رہا ہے یا انہیں روسی خاندان گود لے رہے ہیں۔ یورپی یونین کے وزرائے خزانہ مالیاتی قواعد و ضوابط پر تبادلہ خیال کے لیے آج برسلز میں جمع ہو رہے ہیں تاکہ انہیں عالمی وبا کے بعد کی معاشی صورتحال کے مطابق بنایا جا سکے۔ ریڈیو خبرنامہ ابھی جاری ہے، اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں عشرت ثاقب سے۔ 8ویں پاکستان سپر لیگ کے کوالیفائر میچز کے لیے گروپ سٹیج کے بعد 4 ٹیموں کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ ٹیبل پر لاہور قلندر پہلے، ملتان سلطانز دوسرے، اسلام آباد یونائیٹڈ تیسرے اور پشاور زلمئی چوتھے نمبر پر ہیں۔ کوالیفائر میچ میں کل لاہور میں ملتان سلطانز کا مقابلہ لاہور قلندر سے ہوگا۔ کوالیفائر جیتنے والی ٹیم فائنل کے لیے کوالیفائر کرے گی، جبکہ ہارنے والی ٹیم ایلیمنیٹر 2 میں پہنچ جائے گی۔ دوسری جانب ایلیمنیٹر 1 میں پشاور زلمئی کا مقابلہ اسلام آباد یونائیٹڈ سے جمعرات کو ہوگا۔ جیتنے والی ٹیم ایلیمنیٹر 2 کھیلے گی، جبکہ ہارنے والی ٹیم ٹورنامنٹ سے باہر ہوگی۔ ایلیمنیٹر 2 جیتنے والی ٹیم فائنل میں پہنچ جائے گی، جو اتوار کو کھیلا جائے گا۔ لاہور قلندرز، ملتان سلطانز، اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمئی کے کپتان 8ویں HPL پاکستان سپر لیگ کے فائنل میں پہنچے اور ٹرافی حاصل کرنے کے لیے پر امید ہیں۔ لاہور قلندرز کے شاہین آفریدی نے کہا کہ لاہور میں ہائی اسکول میچز ہوئے، جہاں شائقین کی بڑی تعداد ٹیموں کی حوصلہ افزائی کے لیے موجود تھی۔ ملتان سلطانز کے محمد رضوان نے کہا وہ اس امر پر خوش ہیں کہ ان کی ٹیم نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی پوزیشن بحال کی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے شاداب خان نے کہا PSL میں انتہائی سنسنی خیز مقابلے ہوئے، اب ہماری توجہ اس بات پر ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ پشاور زلمئی کے بابر اعظم نے کہا کہ سائم، حارث حسیب اور ارشد اقبال بہترین کھلاڑی ثابت ہوئے۔ میں ان کی حمایت کرتا ہوں کہ وہ اپنی بہترین کارکردگی کو جاری رکھتے ہوئے پلے آف میچ کھیلیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی نے افغانستان کے خلاف آئندہ T20 بین الاقوامی سیریز کے لیے قومی کوچنگ عملے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ پاکستان کے سابق ٹیسٹ بولر عمر گل بالنگ کوچ اور سابق ٹیسٹ بلے باز محمد یوسف بیٹنگ کوچ ہوں گے۔ افغانستان کے خلاف آئندہ 3 ایک روزہ T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز میں نوجوانوں اور ملکی کھلاڑیوں کو اعلیٰ سطح پر اپنی صلاحیتوں کو منوانے کا بہترین موقع ملے گا۔ پاکستان کی خواتین کراٹے ٹیم نے سری لنکا میں منعقدہ 25ویں کینشو بین الاقوامی کراٹے چیمپئن شپ کی انڈر 14 ٹرافی جیت لی۔ سری لنکا، جاپان، جرمنی، بھارت اور پاکستان کی ٹیموں نے چیمپئن شپ میں حصہ لیا۔ پاکستان کی ٹیم نے 3 طلائی اور چاندی کا 1 تمغہ جیتا۔ طلائی تمغہ جیتنے والوں میں انیتا فاطمہ، آیانہ نوئل اور آئرہ عادل شامل ہیں، جبکہ زحاب غضنفر نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ اسلام آباد ٹینس ایسوسی ایشن ہفتے سے اسلام آباد ٹینس کمپلیکس میں ITC اوپن ٹینس ٹورنامنٹ منعقد کرے گی۔ باچا خان یونیورسٹی 4 سدہ کا 9واں سالانہ سپورٹس گالا جاری ہے، جس میں خواتین اور مرد کھلاڑی انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں۔ 10ویں ہب ریلی صحرائے ہب اور گڈانی کی ساحلی پٹی کے درمیان اتوار سے شروع ہو رہی ہے۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ جدید تحقیق چاول کی برآمدات میں اضافے کی غرض سے بیج کے معیار کو بہتر لانے میں وقت کی ضرورت ہے۔ آج لاہور میں چاول کے بیجوں کے حوالے سے ذیلی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملکی بیجوں کے علاوہ چاول بڑی مقدار میں برآمد کرتے ہوئے غیر ملکی زر مبادلہ کی مد میں اربوں روپے کمانے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ پنجاب کے صنعت و تجارت کے سیکریٹری احسان بھٹا نے گورنمنٹ ٹریننگ کالج فیصل آباد کا دورہ کیا اور تدریسی عمل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے 1928 میں قائم ہونے والے اس ادارے کے مختلف کلاس رومز، کینٹین، بسوں، کھیل کے میدان اور ڈسپلے مراکز کا معائنہ کیا۔ پنجاب حکومت نے ای پے پنجاب کے ذریعے اوزان اور پیمانوں کی مد میں 2 کروڑ 70 لاکھ روپے کے ریکارڈ ٹیکس محصولات جمع کیے۔ یہ بات آج لاہور میں پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے چیئرمین فیصل یوسف کے زیر صدارت جائزہ اجلاس کو بتائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت دینے کے لیے ای پے پنجاب میں نئی خدمات شامل کی جائیں گی۔
पंजाब हुकूमत की हिदायत पर पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के इक़दाम रीजनल प्लान 9 ने गुजरांवाला में अपना 9वां इंक्यूबेशन सेंटर खोला है। ये सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी के गुजरांवाला कैंपस में शुरू किया गया है। इस सेंटर का मकसद पायदार कारोबार शुरू करने वालों को मदद फराहम करते हुए तकनीकी कारोबारी माहौल को परवान चढ़ाना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 40 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 41,816 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आज मजमूई तौर पर 319 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमेरिकी डॉलर कीमत खरीद 278 रुपये 78 पैसे और कीमत फरोख्त 284 रुपये 92 पैसे, यूरो 298 रुपये 94 पैसे और 304 रुपये 96 पैसे, सऊदी रियाल 74 रुपये 16 पैसे और 75 रुपये 99 पैसे, UAE दिरहम 76 रुपये 40 पैसे और 77 रुपये 59 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,72,754 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,30,937 मेट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई। ये थी कुछ अहम तिजारती खबरें। और अब सुनते हैं कुछ खबरें फन की दुनिया से मुताल्लिक। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर सूबे भर में पंजाब कल्चर डे की तकरीबात जारी हैं। इस हवाले से मजीद तफसील रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे आहसन अमजद से। ये दिन मनाने का मकसद जहां सूबा पंजाब की सकाफत को दुनिया के सामने लाना है, वहीं पर नौजवान नस्ल को सूबा पंजाब की तहजीब, कल्चर और रवायात से रोशनास करवाना भी है। इस हवाले से आज सूबाई वजीर इत्तलाआत और सकाफत आमिर मीर ने अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में पंजाब सकाफत दिहाड़ की तकरीबात का इफ्तिताह किया। इन तकरीबात में सूबे की मैदानी, फोटोहारी और सहराई इलाकों की सकाफत को उजागर किया गया। इसके अलावा ढोल परफॉर्मेंस, ऊंट डांस, घुड़ डांस, बांसरी, जोरती शहनाई परफॉर्मेंस, पंजाब विलेज, हीर गायकी, माहिए, टप्पे, बोलियां, भंगड़ा परफॉर्मेंस, सूफी रक्स और पंजाब क्राफ्ट्स बाजार भी तकरीबात की जीनत बने। इस मौके पर अलहमरा आर्ट्स काउंसिल ने पंजाब के सकाफती हीरोज पर बनाई जाने वाली डॉक्यूमेंट्री भी शुरका के सामने पेश की। इस कल्चरल शो में नामवर गुलकारों तरन्नुम नाज, आरिफ लोहार, साईं जहूर और दीगर फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस पेश की। पंजाब कल्चर डे के मौके पर आज नेशनल स्टेडियम लाहौर में भी एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर घोड़ों के रक्स का शानदार मुजाहिरा किया गया। इस हवाले से स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब दंगल, कबड्डी और दीगर रवायती खेलों के मुकाबले भी करवा रहा है। लाहौर में जश्न बहारा की तकरीबात जारी हैं, जिनका मकसद मुल्क की शानदार सकाफत को उजागर करके अवाम को तफरीह के मौके फराहम करना है। रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे मोहम्मद जवाद से इसकी तफसील। इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब ने त्योहार को सकाफत के रंगों से सजाने के लिए जबरदस्त इंतजामात किए हैं। खेल, सकाफती सरगर्मियां, मौसीकी, परिंदों और पालतू जानवरों के शो के साथ साथ कई तकरीबात का जो है वो इत्तमाम किया गया है। इसके अलावा लोगों को बेहतरीन तफरीह फराहम करने के लिए पंजाबी फोक म्यूजिक परफॉर्मेंस, लाइट एंड साउंड शो, गजल फेस्टिवल, मौसीकी के प्रोग्राम, म्यूजिक गाला का भी एहतमाम किया जा रहा है। जश्न बहारा फेस्टिवल में खाने पीने के कई स्टॉल जो हैं वो लगाए गए हैं, जो कि रवायती देसी खानों के पकवान फराहम कर रहे हैं। मजीद बरां रेडियो पाकिस्तान ने जश्न बहारा फेस्टिवल 2023 के मौके पर तारीख में पहली बार जिलानी पार्क लाहौर में एक स्टॉल लगाया। लोग रेडियो पाकिस्तान के स्टॉल पर मसलसल तशरीफ ला रहे हैं और डिजिटलाइजेशन के हवाले से रेडियो पाकिस्तान के इकदामात को भी सराह रहे हैं। अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। जनूबी कोरिया के साइंसदानों ने एटम पर मबनी दुनिया का सबसे छोटा बॉल गेम बना लिया है। साइंसदानों के मुताबिक इस गेम में एटम फेंकने और पकड़ने वाले आलात के सबब एटम एक जाल से दूसरे जाल में बासानी हरकत करते हैं। एक तहकीक से मालूम हुआ है कि ज़ियाबीतस के शिकार अफराद फल और सब्जियां खाकर खुद को ज़ियाबीतस, ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसे जानलेवा अमराज से बचाकर अरसा हयात बढ़ा सकते हैं। हार्वर्ड TH चीन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के माहिरीन ने एक तहकीक से मालूम किया है कि ज़ियाबीतस के मरीज गोश्त के बजाय कम कार्बोहाइड्रेट्स की ग़िज़ाएं, फल और सब्जियां खाकर कई अमराज का खतरा कम कर सकते हैं और अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं। महीनों की रीडिज़ाइनिंग के बाद नासा ने आर्मिटस मिशन के तहत बिल्कुल नए रॉकेट की आजमाइश की है और इसे 113% पावर लेवल पर आजमाया गया है।
محکمہ موسمیات نے جمعرات سے ملک کے بیشتر حصوں میں تیز ہوائوں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ توقع ہے یہ مغربی لہر سوموار تک رہے گی۔ ان موسمی حالات کی وجہ سے پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، کشمیر، گلگت بلتستان کے مختلف حصوں میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گرد آلود ہواؤں سے ملک کے بنیادی ڈھانچے اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ بارش پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان کے بارانی علاقوں کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ سیاحوں سے کہا گیا ہے کہ اس موسمی صورتحال کے دوران مزید محتاط رہیں۔ اور آج کے موسم کی صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران صدیقی سے۔ آج ملک میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل اس طرح سے ہے: اسلام آباد 31 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 32 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 33، مری 20، کوئٹہ 26، پشاور 32، مظفر آباد 32، گلگت 26، سری نگر 22 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے بحرین کے ساتھ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ جمعرات تک بڑھا دی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے عام انتخابات 28 مئی کو ہوں گے۔ پاکستان سپر لیگ میں لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کے درمیان میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک حماد کیانی، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، مدیر کھیل کی خبریں مقدس رؤف، مدیر تجارت، سائنس اور فن کی خبریں رضوان خان، کوارڈینیشن ایڈیٹر نبیلہ شاہین، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ اور نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔